ہمارے مہمان خصوصی محقق دورہ خطیب نقطہ دا وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت عظیم مذہبی اسکالر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب۔ بھائی بیان سے پہلے ایک اعلان سن لے، دوست جو بھی ہیں ان کو کہے باتیں نہ کریں، اور یہ میرے پیارے دوست میرے سامنے ادھر کھڑے ہو جاؤ، مجھے اچھا لگے گا، آپ کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ناراض نہیں ہونا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھو، مزہ آئے گا نا۔ حافظ اشرف صاحب نے جس طرح یہ گلشن سجایا ہے تو یقین مانے جی چاہتا ہے آخر تک بیٹھا رہوں، اور یہی بچے کل ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس پر آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو مختصر بات کروں گا لیکن بالکل غور سے سننا ہے، خاموشی سے سنیں گے۔ یہ ادھر کون ہے یار؟ ان کو بولو ادھر آ جائے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ جب بھی آقا کا نام گرامی آئے تو سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من صلی علیہ واحدہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، البخیل من ذکرت عند فلم یصلی علی، وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں جس پر آقا کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اسی لیے اگر ہم ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمل کے جذبے سے بیٹھیں گے
تو یہ ایک جلسہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر بغیر اخلاص کے دکھلاوے کے لیے 1000 جلسے بھی کریں گے تو نجات نہیں ہونی، وبال کا باعث بن جائے گا. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی بات ہے. ہماری باتیں چھوٹی ہیں، اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی ہے. بھائی سچ بتاؤ، یہاں پر کوئی وزیر اعظم آ جاتا، کوئی صدر آ جاتا، سب کتنے خاموش رہتے. تو بھائی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. اسی لیے جو ادب سے سنے گا تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، ان کا منظور نظر بن جائے گا، ان کا مقرب بن جائے گا. اور جو بے طلب ہو کر بے ادبی دکھائے گا وہ محروم ہو جائے گا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بھائی مدرسے کا نام ہے انوار القرآن، قرآن کا نور، قرآن کی روشنیاں. انوار نور کی جمع ہے. تو قرآن کی روشنیاں ہمیں مل جائے، اس کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، صحیح تجوید سے پڑھنا پڑے گا. ابھی اس مجمع میں بھی بچوں کو چھوڑ کر اگر میں بڑوں سے پوچھوں تو زیادہ سے زیادہ 25% مجمع وہ صحیح تلفظ سے قرآن پڑھ پائے گا، 75% قرآن نہیں پڑھ سکتا. ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو 25% صحیح تلفظ سے قرآن سنا سکتا ہے، اس میں سے 20% کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بھائی ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہے؟ ہم قرآن والے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن والے ہیں. قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ہم قرآن والے ہیں. قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن والے ہیں. ہماری صورت اور سیرت قرآن کے مطابق نہیں، ہم قرآن والے ہیں. ہمارا کاروبار قرآن کے مطابق نہیں، ہم قرآن والے ہیں. ہماری خوشی اور غمی قرآن کے مطابق نہیں، ہم قرآن والے ہیں. کہیں سے بھی قرآن کو کھولو، جو قرآن میں ہے وہ کچھ اور ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا، قرآن کو زندگی میں لے آؤ، قرآن زندگی بنا دے گا. بھائی ایک آدمی بیمار ہو گیا اور وہ آغا خان ہاسپٹل گیا اور کسی بڑے ڈاکٹر سے اس نے چیک اپ کروایا. اس نے ایبٹ کمپنی کی اس کو دوا لکھ کر دی. وہ دوائیوں کی پرچی ہوا میں لہراتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. آغا خان ہاسپٹل گیا، کوالیفائڈ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، ایبٹ کمپنی کی میڈیسن اس نے لکھ کر دی، میں ٹھیک ہو گیا. لوگ کہیں گے بھائی جب تک تم ان دواؤں کو خریدو گے نہیں. بھائی ان کو خاموش کراؤ، یہ بچوں کو یار. کوئی مدرسے کا استاد جائے ان کو خاموش کرائے. ایک استاد وہاں کھڑا رہے. اللہ اکبر کبیر. جو ہیں بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی دوائیں خریدتا نہیں ہے،
وہ پرچی ہوا میں لہرا کر کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بھائی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ ہم بھی قرآن کو ہوا میں لہرا کر کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہے تو زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ موبائل سب کے پاس ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، آخری بار واٹس ایپ کو کب چیک کیا۔ تو آپ کسی کا موبائل بھی دیکھیں 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے آن لائن تھے، لیکن قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ پچھلے رمضان میں جو قرآن اٹھایا تھا اس کے بعد توفیق نہیں ملی۔ ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے ہیں، کیرم روز کھیلتے ہیں، لڈو ساری رات کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، فیس بک پر ساری رات لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے مظلوم ترین کتاب بنا دیا ہے، اور بھائی جو قرآن کے ساتھ ظلم کرے گا اس کی زندگی میں سکون آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہیں نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ قرآن میں اللہ سزا بتلاتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آپ بولیں گے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کا تو گھر بھی بہت اچھا ہے، ان کے پاس تو گاڑیاں بھی بہت ہے، ان کا تو بینک بیلنس بھی زیادہ ہے، ان کی تو پراپرٹی بھی بہت ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ تو معیشت تنگ ہونے کا مطلب کہ کھانے کو بہت ہوگا، پینے کو بہت ہوگا، پہننے کو بہت ہوگا، رہنے کو بہت ہوگا، سوار ہونے کو بہت ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ وہاں کنٹینر پھنس گیا، وہاں چوری ہو گئی، وہاں ڈکیتی ہو گئی، وہاں آگ لگ گئی، وہاں پرچی آ گئی، وہاں بیوی روٹ کے چلی گئی، وہاں اولاد نافرمان ہو گئی، وہاں شوگر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئے، بھائی دشمن بن گیا ہے، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ظاہر میں سب کچھ ہے لیکن سکون اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے قرآن کو چھوڑا، اللہ اس سے ناراض ہو گئے۔ سچ بتاؤ آج ایسا ہے یا نہیں؟
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़ियामत के दिन अल्लाह इसे अंधा करके उठाएंगे। ये कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में तो मुझे सब नजर आता था, आज मैं अंधा हूं, आज मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। इससे कहा जाएगा अतत का आयातुना, तेरे पास मेरी आयत आई थी, तूने उसे बुला दिया, आज तुझे बुला दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, फिक्रमंद होने की जरूरत है। एक बात सख्त है लेकिन कहना मजबूरी है। आज किसी मुसलमान लड़के को जो फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, उसको लाकर यहां खड़ा कर दो और एक हिंदू लड़के को उसके साथ खड़ा कर दो, और आप पहले से दोनों को नहीं जानते, गेटअप देखकर फर्क कर सकते हो? भाई बाल एक जैसे होंगे, चेहरे पर दाढ़ियां दोनों की नहीं होगी, पेंट शर्ट दोनों ने पहनी होगी, बदनजरी दोनों करेंगे, फिल्में दोनों देखेंगे, ड्रामे दोनों देखेंगे, फजर में दोनों गायब होंगे, गाने दोनों सुनेंगे, शराब दोनों पिएंगे, रिश्वत दोनों लेंगे, सूद दोनों लेंगे, फर्क नजर नहीं आएगा। और एक मुसलमान लड़की को जो फैशन करने वाली हो, बेपर्दगी करने वाली हो, उसको एक क्रिश्चियन लड़की के साथ खड़ा कर दो और आप पहले से दोनों को नहीं जानते, सच बताओ आप फर्क कर सकते हो? मोहल्ले में दो शादियां हैं, एक मुसलमान के घर में, एक किसी हिंदू के घर में, और आप पहले से दोनों को नहीं जानते। इवेंट देखकर आप फर्क कर सकते हो कि ये मुसलमानों की शादी है और ये हिंदुओं की शादी है? नहीं, यहां भी गाना चल रहा है, वहां भी गाना चल रहा है, यहां भी डेग लगा हुआ है, वहां भी डेग लगा हुआ है, यहां भी हिंदुओं की रस्में हैं, वहां भी हिंदुओं की रस्में हैं। अजान हो रही है, कोई परवाह नहीं, मस्जिद करीब है, कोई परवाह नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे, कोई परवाह नहीं, घर में कोई बूढ़ा बीमार है, कोई परवाह नहीं, कोई औरत मां बिचारी घर में तिलावत कर रही है, कोई परवाह नहीं, डेग लगे हुए। ये हकीकत बातें हैं। इकबाल ने कहा शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। भाई काफिरों ने हमारे आका की शान में कितनी गुस्ताखी की। गेरिट विल्डर बदबख्त ने आका की शान में कार्टून बनाए। सलमान रुश्दी बदबख्त सैटेनिक वर्सेस नऊजुबिल्लाह कुरानी आयात शैतानी आयात का। बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम का और हया का पर्दे का मजाक उड़ाया। हम कहते ना काफिर गुस्ताखी करता है, उन गुस्ताखों की फिल्में कौन देखता है? उन गुस्ताखों के ड्रामे कौन देखता है? उन हिंदुओं के तरीके पर बाल कौन रखता है? उन यहूदियों की तरह लिबास कौन पहनता है जिन्होंने फलस्तीन में 60,000 मुसलमानों का खून किया है? 32,000 से जायद उसमें औरतें और मासूम बच्चे हैं। 1 लाख लोगों को जख्मी किया है। हजारों नहीं लाखों लोग बेघर हुए हैं। मस्जिदों को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। हॉस्पिटल्स पर बम्बारमेंट इन बदबख्तों ने किए, और मासूम बच्चे जो ट्रक की लाइन में बर्तन लेकर खड़े थे, हमें खाना मिलेगा, उन दरिंदों ने टारगेट करके उन गोलियां चलाई है। वो इस्राएली दरिंदा, उन कुत्तों की फिल्में हम देखते हैं, उन कुत्तों के तरीके पर बाल हम रखते हैं, और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम आशिके रसूल हैं।
خدا کی قسم اگر ہم نے توبہ نہیں کی اللہ ناراض ہو جائیں گے، آسمان سے آگ برسے گی، زمین میں زلزلے آئیں گے، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اسی لیے آج توبہ کرو۔ بیانات آپ نے بھی بہت سنے، ہم نے بھی بہت کیے، بیان کر کر کے مولوی تھک گئے، سن سن کر عوام سن ہو گئی ہے۔ محرم میں بیان، ربیع الاول میں بیان، شب معراج میں بیان، شب برات میں بیان، شب قدر میں بیان، طاق راتوں میں بیان، اعتکاف میں بیان، شب جمعہ میں بیان، جمعے میں بیان، اجتماعات میں بیان، عیدین میں بیان، تکمیل قرآن پر بیان، ختم بخاری میں بیان، بیان کر کر کے مولوی تھک گئے، سن سن کر عوام سن ہو گئی۔ چھاپ نظر نہیں آئی، چہروں پر داڑیاں نہیں آئی، سر پر امامے نہیں آئے، عورتوں نے پردہ نہیں کیا، سنت لباس زیب تن نہیں کیے، گھر سے ٹی وی نہیں کیا، ڈرامے نہیں چھوڑے، فلموں سے توبہ نہیں کی، گانے اب بھی سنتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر عیب چھپا کر مال بیچتے ہیں، مسلمان کو قتل کرتے ہیں، مسلمان کو گالی دیتے ہیں، مسلمان کا دل توڑتے ہیں، مسلمان کو بے عزت کرتے ہیں۔ کون سا مسلمان؟ اس لیے آج عزم کرنا ہے کہ ہم نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، میں نے جانا ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ پیچھے والوں کا کیا ان کا چپ کا روزہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آپ کا ایک ارشاد ہے، غور سے سنو میرے بھائیوں۔ فرمایا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا۔ تطرد عنہ جوعا، بھوکا ہے آپ نے کھانا کھلا دیا۔ تقضی عنہ دینا، اس کے اوپر قرض ہے آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ بھائی جو ایک دن نفلی اعتکاف بیٹھتا ہے وہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ ایک دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور ہوتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو آقا فرماتے میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز پر 1000 اور دوسری روایت کے مطابق ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اعتکاف میں میں اور آپ بیٹھے وہ الگ بات ہے، خود دونوں جہانوں کے سردار بیٹھے۔ اب آپ نسبتیں جمع کریں کہ آپ نے فرمایا میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ تو یہ تو بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ بھی مسلمان کا دل توڑنا ہے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ساتھ ہے، تو سامنے بیت اللہ ہے۔ آپ نے پوچھا ابن مسعود عبداللہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، مرکز تجلیات ہیں، ضبط انوار ہیں، لاکھوں دلوں کی قرار ہیں، زمین پر اس کی بنا آدم علیہ السلام
आसमान पर फरिश्तों ने रखी। इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें मुल्तज़म भी है, हतीम भी है, हजर अस्वद भी है, मकाम इब्राहीम भी है, जमजम का कुआं भी है, मताफ भी है, सफ़ा मरवा की सई भी है, मिज़ाब रहमत भी है, गिलाफ काबा भी है। हर वक़्त अल्लाह की रहमत भी बरसती है। ये तो बहुत इज्जत वाला है। आगे सुने, आपने फरमाया एक मुसलमान का दिल तोड़ना बैतुल्लाह को गिराने से बड़ा गुनाह है। भाई कोई ये सोच सकता है नऊजुबिल्लाह कि वो बैतुल्लाह को तोड़े? कोई तोड़ेगा तो मुसलमान उसको छोड़ेगा नहीं। तो फरमाया बैतुल्लाह को गिराना छोटा गुनाह है, मुसलमान का दिल तोड़ना बड़ा गुनाह है। हम लोग मुसलमान का दिल नहीं तोड़ते। मुसलमान तो छोड़ो, माँ बाप का दिल तोड़ते। लोग पीरों के पीछे भागते हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़े पीर तो घर में है, जिसको माँ बाप कहते हैं। जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रखा उसको माँ कहते हैं। जिसके चेहरे पर शफकत की निगाह डालने पर हज और उम्रे का सवाब मिलता है उसको बाप कहते हैं। जिसकी खुशी से अल्लाह ने अपनी खुशी को जोड़ा उसे बाप कहते हैं। जिसकी नाराजगी पर अल्लाह नाराज होते हैं उसे बाप कहते हैं। जो जन्नत के दो मरकजी दरवाजे हैं उन्हें माँ बाप कहते हैं। उन माँ बाप का हम दिल तोड़ते। अभी हाफिज अशरफ साहब की लिखी हुई नज़म बच्चे ने किस एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ी। हमने गौर किया, हमने अपनी माओं को कितना सताया है, कितना दिल तोड़ा है। भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तबलीग में जाते हैं, जिहाद करते हैं। क्यों? जन्नत मिल जाए। जिस जन्नत के लिए सब कुछ कर रहे हो उस जन्नत को अल्लाह ने लाकर तुम्हारी मां के कदमों तले रख दिया और मां को तुम नाराज करते हो, तो जन्नत कैसे मिलेगी? इसीलिए आज सब ये तौबा करें कि सबसे पहले जाकर अपनी मां के पांव पड़ने, मां हमें माफ कर दो, बाप के पांव पकड़ने, अब्बा जी हमें माफ कर दो। आप राजी नहीं होंगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। ये मेरे जज्बाती अल्फाज नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। किस तरह बच्चा पैदा होता है, बाप सारा दिन धूप में मजदूरी करता है, रेड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, रोटियां पकाता है, लोगों की बातें सुनता है, गालियां सुनता है, पैसे कमाता है। मेरा बच्चा अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छा पढ़ ले, और यही बच्चा बड़ा होकर फिर कहता है तुम्हें क्या पता। ऐसे सफेद दाढ़ियों वाले बाप मेरे पास आए, कहते हम अपने बच्चे के सामने बात नहीं कर सकते, उसको गुस्सा बहुत आता है। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को झड़कना दूर की बात, उफ भी न कहो, उफ। वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप के सामने कंधे झुका दो, माँ बाप के सामने सीना तान कर और गिरेबान खोलकर नहीं खड़े होना, गर्दन झुका दो। कोई बड़ा गुजरे, फरमाया मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे बच्चों पर रहम न करे, हमारे बड़ों की इज्जत न करे, हमारे उलमा की कदर न करे, अल्लाह के रसूल फरमाते वो हम में से नहीं। इसीलिए आज तौबा करके उठना है कि हमने माँ बाप को मनाना है। माँ बाप राजी हो जाएंगे, वो दुआएं करेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। कोशिश करेंगे सब। और कुरान से मोहब्बत, सब ये नियत करें, एक तो अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे,
اور بچیوں کو بھی حافظہ عالمہ بنائیں گے اور خود بھی قرآن پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا آج عزم کرو، قاری صاحب سے، حافظ اشرف صاحب سے ملو، ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، جو ٹائم آپ کے پاس ہو یہ آپ کو ٹائم دیں گے، ترتیب بنا لیں گے، تعلیم بالغان کا نظم بنائیں گے۔ پھر ناظرہ پڑھو، پھر کچھ صورتیں حفظ یاد کرو، پھر اس کا ترجمہ سیکھو، پھر حدیثیں سیکھو، پھر دعائیں سیکھو۔ موت اچانک آئے گی، بڑے بڑے ترم خان چلے گئے، آج قبر میں کیا کام آ رہا ہے؟ ہم بھی چلے جائیں گے، موت کی ایک چماٹ لگے گی، سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، سارا نشہ اتر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے مرتے بچا، ایک بزرگ فرمانے لگے ایک دن بچتے بچتے مرو گے، کب تک خیر مناؤ گے؟ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے بھی عزم کرنا ہے کہ ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، صورتیں یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اگر ایک ایک حرف بھی روز پڑھیں گے، نیت یہ ہے کہ ہم موت تک پڑھیں گے۔ اگر بیچ میں موت بھی آ گئی، اللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں میں سے اٹھائیں گے۔ اللہ ان بچوں کو حافظ، عالم، داعی، مبلغ بنائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔